أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وعملا. ربنا ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، برکت نازل فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ سابقون الاولون جس کا ذکر فاستبقوا الخیرات جب ہم پڑھتے ہیں قرآن کی آیت کہ بھائی دوڑ لگانے والے نیکیوں کے لیے، نیکی کے کاموں میں دوڑ لگانے والے، نیکی کے کاموں میں چلنے والے، اللہ تعالیٰ کی ہاں بہت بڑا رتبہ ہے نیکی کے کاموں میں چلنے والوں کا. اللہ اکبر. زندگی بہت چھوٹی سی ہے، جلدی جلدی گزر جا رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور کرم فرمائے. اور اللہ تعالیٰ پورا دن پوری رات اللہ سے لینے والا اور اللہ کو راضی کرنے والا بناتے. اللہ تبارک تعالیٰ سے لینے والا اور اللہ کو راضی کرنے والا بناتے. یاد رکھیں کہ ہمارے کوئی کام بھی دنیا میں کسی سے نہیں بن سکتے. اللہ کی قسم، ایک پانی کا قطرہ بھی جو ہے نا وہ میرے رب کی رضا کے بغیر ہم تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز پر ہمارا ایمان، ہم سمجھتے ہیں ہم بہت قابل ہیں، ہم 2 لاکھ روپے کما سکتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہمت والے ہیں، یہ بیڈ خود ہی اٹھا سکتے ہیں، اپنے کام خود کر سکتے ہیں، گاڑی خود چلا سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے یہ سارا کچھ اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت سے ہے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی قوت سے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نہ چاہیں تو میری پیاری بہنوں، ہسپتالوں میں اللہ نہ کسی کو لے کے جائے. کتنے ہزاروں مریض ایسے ہیں ہسپتالوں میں جن کے پیٹ میں خوراک کا ایک ذرہ نہیں جا رہا، کوئی ایک روٹی کا نوالا نہیں جا رہا. اللہ جانتا ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں. جہاں ان کے سامنے جا کر بیٹھے ایک روٹی کھائیں پوری بیٹھ کے ان کے سامنے، اللہ نہ کرے، ان کے دل کے جذبات کیا ہوں گے کہ کاش ہم بھی یہی روٹی اسی طرح کھا سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں جگہ دے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا ناراض کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں احساس دلائے. دن اور رات اللہ کی نافرمانی میں چلتے چلتے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا واسطہ اسی سے پڑے گا. دن اور رات کی نافرمانی میں پڑھتے پڑھتے کرتے کرتے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے زیادہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ سے زیادہ جو ہے وہ کوئی بھی طاقتور اور قدرت رکھنے والا نہیں ہے. حضرت عمر پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بیان کیا، میں نہ اس قابل ہوں، نہ تھی، نہ ہوں اور نہ کبھی ہوں گی کہ میں اتنی بڑی بڑی شخصیات کو بیان کروں. اللہ پاک نے یہاں بٹھا دیا ہے، اس کا کرم ہے، وہ یقیناً بہت بلند ہے، وہ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی اور حق بات سننے کی اور حق بات کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، جیسے ہم لے کے چل رہے تھے، بس یہ اس دفعہ انشاءاللہ امید ہے کہ ختم ہو جائے گا پایا تکمیل تک، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ
उस पर या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़ात को बयान करना, यकीन कर लें कि दुनिया में इस वक्त रूए ज़मीन पर रहने वाले किसी भी इंसान का के बस का काम नहीं है कि हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक या हज़रत उमर फारूक या हज़रत उस्मान गनी या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान को बयान करें। बस अल्लाह ताला वो कहते ना, किसी ने कौल खूब कहा कि छोटा मुंह और बड़ी बात। तो अल्लाह ही रब्बुल इज्जत हमें माफ फरमाए। अच्छा, आखिरी बात जो छोड़ी थी पिछली दफा जुम्मे को, वो ये थी कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को जन्नत में खूबसूरत महल की बशारत। दुनिया में है, हजरत उमर फारूक दुनिया में है, लेकिन महल की बशारत हो रही है जन्नत में। किसकी जबानी? सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत है, आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़ा सा पढ़ देती हूँ और थोड़ा सा छोड़ देती हूँ क्योंकि वक्त नहीं होता इतना, कि राई तुनी दखलतुल जन्ना। मैं ख्वाब में, अल्लाह के नबी फरमाते, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ, तो मैंने फाइजा आना बिर रुमैसा, तो वहां पर मैंने अबू तला की बीवी रुमैसा को देखा। किसकी बीवी है ये? इमरातु अबी तलहा की बीवी, हजरत अबू तलहा की बीवी रुमैसा को देखा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ, तो वहां मैंने अबू तलहा की बीवी रुमैसा को देखा। वह समय तो खशफा, और मैंने कदमों की आवाज सुनी, तो मैंने पूछा ये कौन है? मन हाजा? फकाल हाजा बिलाल। तो मैंने कदमों की आवाज सुनी तो मैंने पूछा ये कौन है? बताया गया ये बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। फरमाया हाजा बिलाल वराई तू कसरन। फिर क्या मैंने देखा? मैंने पूछा तो ये बिलाल है, और मैंने एक महल देखा। कसरा कहते हैं महल को। मैंने एक महल देखा, उसके सामने एक औरत थी। मैंने पूछा ये किसका? फकुलतु लिमन हाजा, ये किसका महल है, यानी ये किसका महल है? फकाल अली उमर, उन्होंने बताया कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का महल है। फरमाया कि फअरदतु अन अदखुलहु फंजुर इलैहि, मेरा दिल किया, अल्लाह के नबी फरमाते, मेरे दिल में आया कि अंदर दाखिल होकर देखूं कैसा है ये महल, इसे देखूं इस महल को। कहते मेरे दिल में ये बात आई, लेकिन फज़करतु गैरतक, मुझे एकदम से याद आया, लेकिन मुझे उमर की गैरत याद आई। यानी उमर तो बड़े गैरतमंद है, तो यानी मैं उमर के बगैर इजाजत के दाखिल होऊंगा तो उमर तो बहुत गैरतमंद है, इसलिए मैं अंदर दाखिल नहीं हुआ। ये जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना, फ़क़ाल उमर, उमर फरमाते हैं, बी है, फरमाया बी अबी व उम्मी या रसूलुल्लाह। फरमाया उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे, रोते हुए कहते हैं मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो जाए। क्या क्या फरमाया? फरमाया फ़क़ाल उमर बी अबी व उम्मी या रसूलुल्लाह, हाय हाय, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए या रसूलुल्लाह। अलैका अगार, क्या मैं आप पर गैरत करूंगा, यानी क्या मैं आपको अपने महल में आने से रोकूंगा? और रोना शुरू हो गए। इसी तरह यानी दुनिया में रहते हुए महल की बशारत हो रही है जन्नत में। किसको? हजरत उमर फारूक को। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाते हैं, मैं सो रहा था, क्या फरमाया? बैना अना नाइमुन इज़ रअयतुनी फिल जन्नह, मैं सो रहा था, मैंने अपने आप को जन्नत में देखा। फिर क्या कहा कि मैंने अपने आप को जन्नत में देखा, वहां एक औरत एक महल के कोने में वजू कर रही थी। तो मैंने पूछा ये महल किसका है? तो कहने लगी फजक्करतु गैरत उमर, फरमाया, फरिश्ते बोले कि नहीं, मैंने फरिश्तों से पूछा कि ये महल किसका है? नाम फरिश्ते बोले कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। तो ये सुनकर मुझे इसकी गैरत का ख्याल आया और मैं पीठ मोड़कर चला आया। तो सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये सुना तो रो दिए
اور ہم سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مجلس میں تھے. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو یا رسول اللہ, کیا میں آپ پر غیرت کروں گا, یعنی میں آپ کو روکوں گا؟ یا رسول اللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا, میں آپ کو روکوں اپنے محل میں جانے سے؟ اور وہ اس بات پہ رو پڑے کہ آپ خواب میں میرے محل میں داخل نہیں ہوئے. عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ جس صبح کو آپ زخمی کیے گئے میں فجر کی نماز کے انتظار میں صف کے اندر کھڑا تھا. یہ اس وقت کا شہادت کا دن, سیدنا عمر فاروق کی شہادت کا المناک واقعہ. عمر بن میمون رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ جس صبح کو آپ زخمی کیے گئے میں فجر کی نماز کے انتظار میں صف کے اندر کھڑا تھا. میرے اور ان کے درمیان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا, یعنی حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ. تو یہ اس وقت بھی تھے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا تھا, تو اور کوئی نہیں تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عادت تھی کہ جب صف سے گزرتے تو فرماتے جاتے صفیں سیدھی کر لو, صفو صفو صفو. اور جب دیکھے کہ صفوں میں کوئی خلل نہیں رہ گیا, یعنی ذرا سا بھی خیال وہ دراڑ نہیں رہ گئی ہے, سب نے اپنے کندھے جوڑ لیے ہیں, تب آگے مسئلے پہ بڑھتے اور تکبیر کہتے. آپ فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں عموماً سورہ یوسف یا سورہ نحل اتنی طویل کوئی سورت پڑھتے یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے. اس دن ابھی آپ نے تکبیر ہی کہی تھی کہ میں نے سنا آپ فرما رہے ہیں مجھے قتل کر دیا ہے یا کتے نے کاٹ لیا ہے. ابو لولو نے آپ کو زخمی کر دیا تھا. اس کے بعد وہ بدبخت اپنا 2 دھاری خنجر لیے دوڑنے لگا اور دائیں بائیں جدھر بھی پھرتا تو لوگوں کو زخمی کرتا جاتا. اس طرح اس نے 13 آدمیوں کا ابو لولو نے زخمی کر دیا, جن میں 7 حضرات نے شہادت پائی. مسلمانوں میں سے ایک صاحب حتان نامی نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اس پر اپنی چادر ڈال دی, اور اس بدبخت کو جب یقین ہو گیا کہ اب پکڑ لی جائے گا تو اس نے خود اپنا بھی گلا کاٹ لیا. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے بڑھایا, یعنی اب جب انہیں نظر آ گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا نا, یعنی میرے میں اتنی طاقت نہیں کہ میں نماز پڑھا سکوں, تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کیا تاکہ وہ نماز بقایا پڑھا دے. عمر بن میمون نے بیان کیا کہ جو لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے قریب تھے انہوں نے وہ صورتحال دیکھی جو میں دیکھ رہا تھا, لیکن جو لوگ مسجد کے کنارے پہ تھے پیچھوں کی صفوں میں تو انہیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا. البتہ چونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی قرات نماز میں انہوں نے نہیں سنی تو سبحان اللہ کہتے رہے, یعنی دور تک نہیں نہ پہنچی. تب اسپیکر وغیرہ نہیں تھے, زیادہ دور تک صفیں بنی ہوں گی آخر, اور پھر حضرت عمر فاروق کی اس وقت آواز میں جان نہیں رہی ہوگی نا. آخر عبد الرحمن بن عوف نے لوگوں کو بہت ہلکی نماز پڑھائی, یعنی مختصر نماز پڑھائی. پھر جب لوگ نماز سے پلٹے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابن عباس دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر گھوم پھر کے دیکھا اور آ کر فرمایا مغیرہ رضی اللہ عنہ کے غلام ابو لولو نے آپ کو زخمی کیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمائی وہی جو کاریگر ہے؟ جواب دیا جی ہاں. اس پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نے آ کر نا 3-4 دن پہلے نا کچھ دن پہلے حضرت عمر سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی شکایت لگائی تھی کہ میں ان کا غلام ہوں لیکن میں ایک سائیڈ بزنس کرتا ہوں اور اس میں سے ان کو اتنے پیسے دیتا ہوں. تو آپ نے حضرت عمر فاروق نے فرمایا پوچھا کہ بھائی تم کتنے کما لیتے ہو؟ بالفرض اس نے بتایا, میں ایسے سمجھانے کو بتا رہی ہوں, یہ اس نے بتایا نہیں تھا آپ کو سمجھانے کو. بالفرض اس نے کہا کہ میں 3,000 کما لیتا ہوں, تو ان کو کتنا دیتے ہو؟ 500. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ بالکل جائز ہے, یہ تم سے زیادہ نہیں لیتے, ٹھیک ہے نا. اور ساتھ میں سوچا کہ میں نا مغیرہ بن شعبہ کو بھی کہہ دوں گا کہ بڑا ہولا معاملہ رکھیں, یعنی ہولا ہاتھ رکھیں کہ یہ ایک مجوسی ہے اور ہم ایک مسلمان ہیں, تو بڑے پیار سے ڈیل کریں. تو اب کیا ہوا کہ اس پر اب دوبارہ سے اسی ذکر پہ آتی ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر گھوم پھر کے دیکھا اور آ کر فرمایا مغیرہ رضی اللہ عنہ کے غلام ابو لولو نے آپ کو زخمی کیا ہے. عمر فاروق نے دریافت فرمایا وہی جو کاریگر ہے, یہ پنچکیاں بناتا تھا, پنچکی. اب پنچکی اس وقت کس کام آتی تھی مجھے نہیں اصل میں پتا. تو یہ فرمایا وہی جو کاریگر. جواب دیا جی ہاں. اس پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اسے برباد کرے, میں نے تو اس سے اچھی بات کہی تھی,
جس کا اس نے یہ بدلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھوں نہیں مقدر کی جو اسلام کا مدعی ہو، یعنی کسی مومن اور مسلمان کے ہاتھوں نہیں میں مارا گیا، ٹھیک ہے۔ تو تم اور تمہارے والد عباس اس کے بہت ہی خواہش مند تھے کہ اجمی غلام مدینے میں زیادہ سے زیادہ لائے جائے، اور ساتھ ہی کہا، دیکھا میں نہیں پسند کرتا تھا کہ غیر اجمیوں کو یعنی غیر عربیوں کو رکھوں، لیکن تم لوگوں نے کہا کہ غیر عربیوں کو بھی رکھیں، دیکھا یہ تم نے کہا تھا تو میں بھی مان گیا۔ تو آج اس اجمی غلام نے، یعنی غیر عربی، یا عربی نہیں تھا اجمی تھا، یعنی ہم اجمی ہیں اور وہ عربی عربی ہیں، باقی سارے اجمی ہیں، عرب کے رہنے والے عربی ہیں، یوں سمجھ لیں۔ تو فرمایا کہ اجمی غلام مدینے میں زیادہ سے زیادہ لائے جائیں، یہ تمہارے اور تمہارے والد کی خواہش تھی، چچا یعنی حضرت عباس اور حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کی۔ یوں بھی ان کے پاس غلام بہت تھے۔ اس پر ابن عباس نے عرض کیا، اگر آپ فرمائیں تو ہم بھی کر گزرے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم مدینے میں مقیم اجمی غلاموں کو قتل کر ڈالیں، اگر آپ کہیں تو ہم ان سب کو قتل کر ڈالیں۔ عمر نے فرمایا یہ انتہائی غلط کام ہے۔ فرمایا کذبتا بعد ما تکلم بلسانکم، یہ انتہائی غلط فکر ہے، خصوصاً جبکہ تمہاری زبان میں وہ گفتگو کرتے ہیں، یعنی اب تو وہ تم میں رنگ مل گئے ہیں، رل مل گئے ہیں، اب تو وہ تمہاری زبان میں گفتگو کرتے ہیں اور تمہارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور تمہاری طرح حج کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا اب نہیں، یہ تو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ عربیوں میں غیر عربیوں کو یعنی اجمیوں کو داخل نہ کرو، لیکن تم لوگوں نے کہا کہ کرو۔ تو اب دیکھو آج کسی ایک اجمی نے ہی مجھے وہ کر دیا، زخمی کر دیا۔ تو فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کذبت بعد ما تکلموا بلسانکم وصلوا قبلتکم وحجوا وحجوا حجکم، یہ انتہائی غلط فکر ہے، یعنی یہ بہت غلط سوچ ہے، خصوصاً جبکہ تمہاری زبان میں یعنی وہ عربی زبان میں گفتگو بھی کرنے لگے ہیں، تمہارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز بھی ادا کرتے ہیں اور تمہاری طرح حج کرتے ہیں، اب تو انہیں قتل کرنا غلط بات ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر اٹھا کر لایا گیا اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ آئے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے لوگوں پر کبھی اس سے پہلے اتنی بڑی مصیبت آئی ہی نہیں تھی۔ بعض تو یہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، اچھے ہو جائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے عمر فاروق، اور بعض کہتے تھے کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اس کے بعد کھجور کا پانی لایا گیا، اسے آپ نے پیا تو وہ آپ کے پیٹ سے باہر نکل آیا، کیونکہ میں نے پڑھا کہ 7 جگہ انہیں زخمی کیا گیا تھا، تو اور کہیں لکھا 3 جگہ، اللہ عالم کتنے زخم تھے اللہ کو پتا ہوگا۔ تو وہ کیا ہوا، جو پیا تھا نا کھجور کا پانی، اس کے زخموں کے راستے وہ انٹرنل آرگن پھٹ گئے تو باہر پانی آ گیا۔ تو بعض کہتے ہیں آپ کی زندگی، اچھا اس کے بعد کھجور کا پانی لایا گیا، اسے آپ نے پیا تو وہ آپ کے پیٹ سے باہر نکل آیا، پھر دودھ لایا گیا، اسے بھی جو ہی آپ نے پیا زخم کے راستے وہ باہر نکل آیا۔ اب لوگوں کو یقین ہو گیا آپ کی شہادت یقینی ہے۔ پھر ہم اندر آ گئے اور لوگ آپ کی تعریف بیان کرنے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان اندر آیا، کہنے لگا، یا امیر المومنین، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک عطا فرمائی، ابتدا میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا، یعنی آپ یہ 40ویں نمبر پہ غالباً اسلام لے کے آئے تھے نا تو شروع میں آپ نے اسلام لانے کا شرف حاصل کیا، اللہ نے یہ موقع دیا آپ کو کہ آپ بہت ارلی مسلمان تھے جو آپ کو معلوم ہے۔ پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف سے حکومت کی، پھر آپ نے شہادت پائی۔ عمر فاروق نے فرمایا، میں تو اس پر بھی خوش تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے برابر پر میرا معاملہ ختم ہو جاتا، یعنی حضرت عمر فاروق نے فرمایا، میں تو اس بات پر بھی اللہ سے راضی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے مجھے جو ہے نہ ثواب دیتا، یعنی کیا مطلب کہ نہ ثواب ہوتا نہ عذاب، یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے گناہ اور نیکیاں برابر سرابر، ٹھیک ہے، لیکن اب جب اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نواز دے تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ مطلب سمجھا رہی ہوں میں آپ کو۔ جب وہ نوجوان جانے لگا تو اس کا تہبند ازار لٹک رہا تھا۔ عمر نے فرمایا، اس لڑکے کو میرے پاس واپس بلا لو۔ جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا، میرے بھتیجے، یہ اپنا کپڑا اٹھائے رکھو گے، اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دنوں چلے گا، یعنی اب جب ہمارے پائنچے وغیرہ زمین پہ لگتے ہیں تو وہ زیادہ جلدی جلدی رگڑ کھا کے پھٹتے ہیں نا، تو فرمایا کہ اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دنوں چلے گا اور تمہارے رب سے تقوی کا بھی باعث ہے، یعنی
حضرت عمر فاروق آج بھی حدیث کی حفاظت کر رہے ہیں، مرتے وقت بھی حدیث کی حفاظت کر رہے ہیں. کیا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی حدیث مبارکہ ہے کہ مردوں کے لیے، صرف مردوں کے لیے، کہ ٹخنوں کا جو حصہ پجامے کے نیچے، پجامے کا جو حصہ ٹخنوں کے نیچے رہے گا، پجامے کا جو حصہ ٹخنوں کے نیچے جائے گا مرد کے، وہ حصہ جہنم کی آگ میں چلے گا. ما اسفل من الکعبین من الازاری فی النار. یعنی مردوں کو چاہیے کہ اپنی شلوار کو اونچا باندھیں یہاں تک کہ ان کی ٹخنے ننگی ہو جائیں. اور یعنی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی اس کو کیا کہتے ہیں، آزار کو نا، اپنے یعنی آپ جو زیر جامہ پہنتے تھے، یعنی کیا کہلاتے ہیں، یعنی آپ کا جو ہے نا ٹخنے ننگے رہتے تھے. بعض جگہ لکھا کہ آپ کی جو پنڈلی تھی نا، پنڈلی کی مچھلی نظر آتی تھی، یعنی اتنا آپ ننگا رکھتے تھے اپنے اس کو ٹانگ پیر کے اوپر والے حصے کو. تو جب وہ نوجوان، اچھا پھر کیا ہوا، آپ نے فرمایا میرے بھتیجے یہ اپنا کپڑا اوپر اٹھائے رکھو، کیونکہ اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دنوں چلے گا اور تمہارے رب سے تقوی کا بھی باعث ہے. تو یعنی یہ مستند حدیث میں نے سنا دی. اور آج یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے اتنے دشمن ہیں کہ انہوں نے ایسا جو ہے اپنی پکچروں ڈراموں میں، اپنے تمام مشہوری کے ایڈز میں یہ بات دکھا دی کہ پانچے جو ہیں وہ نیچے تک جا رہے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماس ولا من الکعبین من الازار فی النار، کہ پجامے کا جو حصہ ٹخنوں کے نیچے رہے گا، یعنی وہ حصہ جو ہوگا نا، جو جس حصے کو ہم پجامے سے ڈھانک لیں گے، ٹخنوں کا حصہ، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، اس کو ننگا رکھنا چاہیے. تو فرمایا اور اے عبداللہ بن عمر دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے. اے عبداللہ بن عمر دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے. جب لوگوں نے آپ پر قرض کا شمار کیا کہ بھائی آپ پر کتنا قرض ہے یہ دیکھیں، اور اس کو گننا شروع کیا، تو تقریباً 86,000 نکلا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر قرضہ کتنا تھا؟ 86,000 آپ کی وفات کے قریب. کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہمارے حکمرانوں کی طرح یہ 86,000 جمع کیے اور قرضہ لیے، جیسے کہ ہمارے حکمران پاکستان کے نام پر کس قدر قرضہ لے کے کھاتے رہے؟ نہیں. اب سنیں، اگر یہ قرض آل عمر کے مال سے ادا ہو سکے، اب عمر فاروق فرما رہے ان وفا لہو مالو آل عمر، اگر یہ قرض آل عمر کے مال سے ادا ہو سکے تو انہی کے مال سے اس کو ادا کرنا، ورنہ پھر بنی عدی بن کعب سے کہنا، اگر ان کے مال کے بھی بات ادائیگی نہ ہو سکے تو قریش سے کہنا ان کے سوا کسی اور سے امداد طلب نہ کرنا اور میری طرف سے اس قرض کو ادا کر دینا. اللہ اکبر. اور یہ قرضہ کس لیے لیا تھا؟ خدا جانتا ہے ہمارے حکمرانوں کی طرح یہ قرض نہیں لیا گیا تھا. یہ قرض کوئی بھی آ جاتا تھا، سائل میری ضرورت پوری کر دو، قرض لے کے اس کا پورا کر دیا. کوئی بھی سائل آ گیا قرض لے کے، تو 86,000 قرض چڑھا لیا اپنے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے. لیکن یقین کریں، ان کو یقین نہیں ہوگا کہ اتنی جلدی، یعنی ایک دم سے ان کو تو شہادت کی موت ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے مغفرت فرمائے، بلکہ ان کی مغفرت مانگنے میں ہماری اپنی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، اب ام المومنین اس کے بعد کہا کہ یہ قرضہ نہ ادا کر دینا، یعنی اب یہ قرضہ سارا ادا کر دینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس قرضے میں سے ایک پیسہ بھی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا ہوگا. یہ میرا یقین ہے اور یہ میرا ایمان ہے. اچھا، اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے عرض کرو کہ عمر نے آپ کی خدمت میں اسلام عرض کیا ہے. امیر المومنین میرے نام کے ساتھ نہ کہنا، جا تو رہے ہو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس. میں آپ کو میں اماں عائشہ اس لیے کہتی ہوں کہ حضرت عمر فاروق کی بھی وہ ماں تھی اور میری بھی وہ ماں تھی. کیسے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، تو ان کی بیوی ہماری ماں ہوئی کہ نہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے
ان کو امہات المومنین کے نام سے کہ مومن کی مائیں ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس لیے ہم کیوں نہ کہیں اماں عائشہ، کیوں نہ کہیں اماں ختیجہ، کیوں نہ کہیں کہ اماں زینب، ہماری مائیں ہیں ساری۔ اچھا اب ام المومنین عائشہ کے یہاں جاؤ، ان سے عرض کرو کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ امیر المومنین میرے نام کے ساتھ نہ لگانا، میرے ساتھ نہ کہنا، کیونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر تو نہیں رہا۔ تو ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب نے آپ سے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے، یعنی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایک حضرت ابو بکر صدیق کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پیارے میاں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے ابا جان۔ تو ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب نے آپ سے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کیا، اجازت لے کر اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ آپ بیٹھی روئے جا رہی تھی، پھر کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اس جگہ کو اپنے لیے منتخب کر رکھا تھا، لیکن آج میں انہیں اپنے پر ترجیح دوں گی، میں آج انہیں اپنے پر ترجیح دوں گی۔ پھر جب ابن عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے تو لوگوں نے بتایا عبداللہ آ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ۔ ایک صاحب نے سہارا دے کر آپ کو اٹھایا، آپ نے دریافت کیا کیا خبر لائے ہو؟ کہا جو آپ کی تمنا تھی اے امیر المومنین۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الحمدللہ، اس سے اہم چیز اب میرے لیے کوئی نہیں رہ گئی، یعنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ دفنایا جاؤں۔ لیکن جب میری وفات ہو جائے، اور ساتھ میں دوبارہ کہہ رہے ہیں لیکن جب میں مر جاؤں نا، مجھے اٹھا کر دفن کے لیے لے چلو، تو پھر میرا سلام ان سے کہنا اور عرض کرنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ سے اجازت چاہیے ہے، یعنی جب میں مر جاؤں نا اور میرا روب ختم ہو جائے، میں مر جاؤں، تو پھر میری چارپائی اٹھا کر لے جانا اور پوچھنا اماں عائشہ صدیقہ سے کہ اب بھی اجازت ہے کہ نہیں۔ اگر وہ میرے لیے اجازت دے دیں تب تو وہاں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ دے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، یعنی جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ راوی بیان کرتے ہیں جب عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو ہم وقت سے ان کو لے کر عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف آ گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا، یعنی ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے سلام کیا اور عرض کیا کہ عمر بن خطاب نے اجازت چاہی ہے۔ ام المومنین نے کہا انہیں یہیں دفن کیا جائے، چنانچہ وہیں دفن ہوئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3700، 3700۔ عمر بن میمون رحیم اللہ، عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب پر قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ قرآن مجید کی یہ آیات تلاوت کر رہے تھے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 38۔ اور اللہ کا حکم ہمیشہ اندازے کے مطابق ہے جو مقرر ہے، یعنی جب آپ کو مارا گیا پہلا خنجر اور جب آپ تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے نماز پڑھاتے ہوئے، تو آپ کے الفاظ کیا تھے؟ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اللہ کا حکم ہمیشہ اندازے کے مطابق ہے جو مقرر ہے، یعنی جو اللہ نے لکھ دیا، جو اللہ نے کہہ دیا، اس کا وقت جب ہو جائے گا تو اس سے ایک سیکنڈ نہ ادھر نہ ایک سیکنڈ ادھر۔ سیدنا عمر فاروق کی شہادت کی تاریخ، امام لیث بن سعد فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق کو 23 ہجری میں 25 ہجری یا 23 ہجری میں یا 25 ہجری میں یا 26 ہجری میں یا 26 سوری صحیح، یعنی 23 تاریخ یا 25 تاریخ یا 26 ذوالحجہ کو شہید کیا گیا۔ کہیں لکھا 23، کہیں لکھا 25، کہیں لکھا 26 ذوالحجہ کو شہید کیا گیا۔ ذوالحجہ کہتے ہیں سال کا آخری مہینہ، حج والا مہینہ۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ اور 4 دن تک محیط ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو غسل دے کر کفن دیا گیا، ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی جبکہ وہ شہید تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب کی نماز جنازہ پڑھی، اپنے بیٹے نے نہیں پڑھی بلکہ صہیب رومی جو کہ روم سے آئے ہوئے تھے، صہیب رضی اللہ عنہ، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ سیدنا عمر کے بارے میں صحابہ اور تابعین جو ہے رحم اللہ کے جذبات،
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، یعنی چچا زاد بھائی، حضرت عباس کے بیٹے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد ان کی چرپائی پر رکھا گیا تو تمام لوگوں نے نعش مبارک کو یعنی آپ کی میت کو گھیر لیا اور ان کے لیے اللہ سے دعا اور مغفرت طلب کرنے لگے۔ نعش یعنی لاش ابھی اٹھائی نہیں گئی، میں بھی وہاں موجود تھا۔ اس حالت میں اچانک ایک صاحب نے میرا شانہ پکڑ لیا، میرا کندھا پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے رحمت کی اور ان کی نعش کو، ان کی لاش کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں۔ یعنی آپ میرے لیے رول ماڈل تھے۔ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے ہر عمل کو دیکھ کے میں کہتا تھا، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کاش میں آپ جیسا عمل کروں۔ اور اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ اچھا اب دیکھیں نا، یہاں پر اہل تشیعوں کا ایک جواب۔ اہل تشیع یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اہل تشیع آپ سمجھتے ہیں نا اہل تشیع کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ بننا چاہیے تھا، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جو ہے ان کے ابو طالب نے کی تھی۔ ٹھیک ہے، چلے ایک طرف ان کی بات سن لی ہم نے۔ اب مجھے بتائیں کہ ہونا یہ چاہیے تھا نا ان کے مطابق کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیا کہ جاتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو نہیں میرے پاس دفن کرنا بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنا۔ نہیں، دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نصاب ہے، اللہ کا ایک دستور ہے کہ جس نے، جو کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا، جس نے اسلام میں جتنی محنت کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق اس کو یہ نہیں دیکھا اللہ نے بلال حبشی کالے ہیں اور نعوذ باللہ میں مطلب ان کے لیے کیا بولوں، لیکن بلال حبشی کا رتبہ کتنا بلند ہے کہ وہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جائیں گے ان کی سواری کو پکڑے ہوئے، تو اس میں پھر کس کا پہلے قدم آئے گا جنت میں؟ آپ خود سمجھدار ہیں، سوچ لیں۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں بھی نسب کو نہیں دیکھتے، کہیں بھی جمال خوبصورتی کو نہیں دیکھتے، کہیں بھی کمال کو نہیں دیکھتے۔ اللہ کے ہاں قابلیت معیار نہیں ہے، اللہ کے ہاں قبولیت معیار ہے۔ اگر قابلیت معیار ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ امیر بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر یا قابل بندے کو، لیکن قبولیت معیار ہے، اخلاص کس میں زیادہ ہے یہ دیکھیں۔ اچھا جی، یہاں پر حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ اب دیکھیں نا، یہ شیعوں کے لیے کتنی بڑی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں لاش کو مخاطب کر کے میت کو، کہ آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ ان کے جیسا عمل، ان کے کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں۔ اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ فرمایا کہ میں اکثر اللہ کے نبی کے زبان سے سنتا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3685۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے تو اتنا زیادہ روتے کہ فرش کی کنکریاں تک بھیگ جاتی اور فرماتے یقیناً ان عمر کان للاسلام حسنا حسینا، یقیناً عمر اسلام کا قلعہ تھے، لوگ ان کے دور میں اسلام میں داخل ہوئے تھے، خارج کوئی نہیں ہوا۔ ایسا قلعہ تھا کہ سب آتے گئے، خارج کوئی نہیں ہوا، لیکن جب عمر وفات پا گئے تو اس قلعے میں شگاف پڑ گیا اور لوگ اس میں داخل ہونے کی بجائے خارج ہونے لگے۔ عمر فاروق نے ایسا پیارا اسلام دیا کہ کوئی بھی صاحب اسلام ہونے کے بعد کفر میں داخل ہونا پسند نہیں کرتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما نزل بالناس
अमरुन कत्तुन फ़क़ालू फ़ीही वक़ाल फ़ीही उमर। लोगों को जब भी कोई मसला दरपेश हुआ और इसके मुतालिक लोगों ने भी राय दी और उमर ने भी राय दी, तो इसी राय के मुताबिक कुरान मजीद नाजिल हुआ जो उमर ने राय दी। ये मैंने आपको एक बात बताई कि इस पर अपना फोकस, क्या बात बताई थी, और वो बात थी कि मैंने आपको बताया था सबको कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमीन के मामलात जो होते देखे और उसमें जो अपनी राय दी, उनमें 22 जगह या 29 जगह या 27 जगह उमर फारूक की राय को अल्लाह ने इतना पसंद किया कि कुरान का हिस्सा बना दिया। चले, मैं तो कह रही थी कॉपी पेंसिल लेकर बैठे हैं और देखें तो क्या, लोगों को जब भी कोई मसला दरपेश हुआ और उसके मुताबिक लोगों ने भी राय दी और उमर ने भी राय दी, तो इसी राय के मुताबिक कुरान मजीद नाजिल हुआ जो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने राय दी थी। कबीसा बिन जाबिर, सैयदना कबीसा बिन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने सैयदना उमर फारूक से बढ़कर अल्लाह ताला की मारिफत रखने वाला, किताबुल्लाह को पढ़ने वाला और दीन की खूब समझ रखने वाला कोई नहीं देखा। मा राइतु रजुलन कत्तुन आलम बिल्लाहि वला वला अकरा लिल किताबिल्लाहि। अल्लाहु अकबर। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने इस हुजरे में जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हुए हैं, सर पर कपड़ा लिए बगैर भी दाखिल हो जाया करती थी और मैं कहा करती थी ये मेरे खाविंद और मेरे बाप ही तो हैं। लेकिन जब से उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके साथ दफन किया गया तो अल्लाह की कसम अब तो मैं अच्छी तरह अपने सर पर चादर लेकर ही जाया करती हूँ। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हया की वजह से, क्योंकि पहले तो मेरे अपने महरम थे, मेरे अब्बा में अबू बकर दफन थे, मेरे मियाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन थे, लेकिन अब उमर भी हैं, तो मैं अब अच्छी तरीके से रुबट्टा ओढ़कर पर्दे के साथ हया के साथ जाती हूँ। सैयदा आयशा सिद्दीका की तरफ से ताजीम किसकी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी की। क्या फरमाया कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हया की वजह से। सैयदना अबू अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद फरमाया, क्या फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों की हर घर के दीनी और दुनियावी मामलात में नुक्स पैदा हो गया है। यानी नबी पाक उमर फारूक का डर खत्म हो गया और लोगों ने अपनी मन चाही जिंदगी गुजारना शुरू की। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तासुरात, ये सुनिएगा, ये बहुत जबरदस्त बात है। सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु जनाब उमर बिन खत्ताब के बारे में फरमाते हैं, कानल इस्लाम फी ज़मानी उमर कर रिजालुल मकबल। फरमाया सैयदना उमर फारूक के दौरे खिलाफत में इस्लाम की मिसाल इस सिपाही की तरह थी जो आगे बढ़ता था और पढ़ते ही चला जाता था, लेकिन जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुआ तो इस्लाम की मिसाल इस सिपाही की तरह हो गई जो पीछे हटता है तो हटता ही चला आता है, हटता ही चला जाता है। अमर बिन मैमून रहीमुल्लाह फरमाते हैं, वकान नासु लम तुसिबहुम मुसीबतुन कबल यौमइज़िन। गोया लोगों की ऐसी हालत होगी जैसे इससे पहले उन्हें कोई तकलीफ या मुसीबत पहुंची ही नहीं थी। सही बुखारी हदीस नंबर 3700। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास इसी सहने के बाद लोगों के हालात जानने के लिए निकले। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद लोगों के हालात जानने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि सब लोग इस तरह रो रहे थे जैसे उनकी जवान औलाद फौत हो गई हो। नाम अमर बिन खिताब, लकब फारूक, कुनियत अबू हफ्स, नसब नवी पुश्त पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। वलादत वाक़िया फील के 13 बरस बाद, वाक़िया फील के 55 दिन बाद कौन पैदा हुए थे? आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 साल छोटे थे। कबूल इस्लाम, नबूवत के छठे साल 33 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया। यानी वही मैंने आपको सही बताया ना, नबूवत के छठे साल 33 बरस की उम्र में इस्लाम इस्लाम लाए। रंग कैसा था हजरत उस सैयदना उमर फारूक का? रंग सफेद माइल बसुखी।
رخساروں پر گوشت کم، قد مبارک دراز تھا، لمبے قد کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ دور خلافت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور حضرت علی کی صاحبزادی ام کلثوم سے آپ کا نکاح ہوا، یعنی دور خلافت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ کا نکاح ہوا، جن سے زید بن عمر اور رقیہ بنت عمر پیدا ہوئے، یہ 2 بچے پیدا ہوئے۔ عہد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات: مکہ میں 7 سال، دور مدینہ میں 10 سال، آپ ہر وقت آن صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے۔ 27 غزوات نبوی میں کسی موقع پر غیر حاضر نہ ہوئے، اور خانہ کعبہ میں سب سے پہلے اسلام کا نام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند کیا۔ حضرت ان کی مناقب دیکھیں، مختصر فضائل و مناقب: حضرت شاہ ولی اللہ رحم اللہ کے مطابق قرآن مجید کی 27 آیات حضرت عمر فاروق کی رائے پر نازل ہوئیں، لیظہرہ علی الدین سے الف لام میم غلبت الروم بے شمار آیات پیشن گویا آپ کے عہد میں پوری ہوئی۔ جس راستے سے آن وسلم نے فرمایا، جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ جس راستے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، آن وسلم نے فرمایا۔ دوسرا، آن وسلم نے فرمایا جنت میں عمر کا لقب بڑا محل ہے، بخاری و مسلم کی حدیث۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر خدا نے حق کو جاری کر دیا، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان نبی بعدی لکان عمر، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آگا۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی بنتا یا آتا تو وہ عمر ہوتا۔ ظاہر ہے عمر فاروق نبی نہیں بنے، تو اس کا مطلب قیامت کی صبح تک ایک ختم نبوت کی دلیل یہ بھی ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو صرف عمر ہوتا، تو عمر نبی نہیں بنے، تو اس کا مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ میرے بعد آسمانوں پہ 2 وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل، اور زمین پہ 2 وزیر ہیں، ابو بکر اور عمر۔ میرے بعد آسمانوں پہ دو وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل، اور زمین پر 2 وزیر ہیں، ابو بکر اور عمر۔ حضرت ابو بکر اور عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جا رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر فاروق کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ہم تینوں قیامت میں اسی طرح اٹھیں گے، یعنی بیچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ایک دائیں ہاتھ سے ابو بکر صدیق کے گلے میں ہوگا، بایاں ہاتھ عمر فاروق کے۔ اللہ کیا شان ہوگی اس وقت، اللہ اکبر۔ آئیے دیکھیں خلافت فاروق اعظم پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے کیا کیا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 10 سال 6 ماہ 10 دن 10 سال 6 ماہ 10 دن 10 سال 6 ماہ 10 دن تک 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی خلافت قائم کی۔ فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا کہ 22 لاکھ مربع میل زمین اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حضرت خلیفہ حضرت عمر فاروق کے ہاتھوں فتح فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3600 علاقے فتح ہوئے۔ آپ کے دور میں 900 جامع مسجد اور 4000 عام مسجد تعمیر ہوئی۔ کیسر و کسرا دونوں کی دنیا کی 2 بڑی سلطنتوں کا خاتمہ، یعنی کیسر روم، کسرا ایران، دونوں اس وقت ایسے تھے جیسے رشیا اور امریکہ۔ کیسر و کسرا دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کا 2 بڑی سلطنتوں کا خاتمہ آپ ہی کے دور میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں عدالت کے ایسے بے مثال فیصلے چشم فلک نے دیکھے جن کا چرچا چاروں عالم پھیل گیا۔ فتوحات عراق، ایران، روم، ترکستان اور دیگر بلاد عجم پر اسلامی عدل کا پرچم لہرانا سیدنا فاروق اعظم کا بے مثال کارنامہ تھا۔ حضرت عمر کے رضی اللہ عنہ کے زرعی اور درخشندہ عہد پر
کئی غیر مسلم بھی آپ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ حقیقت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی دین کو تعمیر و ترقی کے اوج ثریا پر پہنچانے اور دنیا بھر میں اسلام کی ستوت اور شوکت کا سکہ بٹھانے کا سہرا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم کے 10 حصوں میں سے ایک حصہ ساری امت کو دیا گیا اور 9 حصے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیے گئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ علم کے 10 حصوں میں سے ایک حصہ ساری امت کو دیا گیا اور 9 حصے حضرت عمر فاروق کو دے دیے گئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس شہادت کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس شہادت کو آپ محض جو ہے ان کی تعریف نہ سمجھیں کہ انہوں نے شہادت دی ہے تو انہوں نے صرف تعریف کی ہے، بلکہ ایک نظر آ جائیں عام تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ مل جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فیصلے، آپ کے اجتہادات، محکم اصول پر مبنی مضبوط نظریات اور آپ کے شرعی اور انتظامی تمام کے تمام ہر چیز میں آپ نے اسلام کو رائج کیا۔ اگر ان ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی جائے تو عمر کے نام سے ایک دو نہیں بہت سی جلدیں تیار ہو جائیں، بہت سی کتابیں بن جائیں۔ فقہ کا معمولی طالب علم بھی آپ کے فیصلے اور احکام کا مطالعہ کر کے ان کی گہرائی پر حیران رہ جاتا ہے کہ عمر فاروق کے فیصلے اتنے زبردست۔ آئیے سنتے ہیں جناب امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں جب صالحین کا ذکر کرو تو حضرت عمر فاروق کو ضرور یاد کر لو۔ ابن فرمان کی سب سے بڑی اہمیت تو یہی ہے، اس فرمان کی اس لکھاوٹ کی اس بات کی سب سے بڑی اہمیت تو یہی ہے کہ یہ ایسے گرامی مرتبت انسان کی طرف منسوب ہے، یعنی یہ ایسی ہستی کے لیے منسوب ہے کہ جن کا یہ حق ہے کہ ان کو اتنے عظیم لقب سے نوازا جائے۔ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ عمر کی قبر کو روشن کرے جنہوں نے تراویح کی جماعت کا نظم قائم کر کے مساجد کو مزین کر دیا۔ ہوا کیا تھا یہ بھی سن لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں سب کو جمع کیا، ہاں بھائی کتنی تراویح پڑھتے ہو؟ اتنی پڑھتے ہیں، کوئی کہتا 8، کوئی کہتا 12، کوئی کہتا اتنے، کوئی اتنے۔ اب کیا کرتے تھے؟ الگ الگ پڑھ رہے ہیں، وہ ٹولی بنا کے اس کا امام یہ ہو گیا، وہ ٹولی بنا کے اس کا امام یہ ہو گیا، چھوٹی چھوٹی جماعتیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب کو بلا کے سامنے بٹھا لیا، ہاں بھائی اس وقت موجود تھے کون؟ حضرت موجود تھے حضرت علی، جس کے لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات جو کہ انہوں نے کفر کو دیے وہ آج بھی ہمارے سامنے روشن دلیل ہے، لیکن ان کے سامنے بیٹھ کر یہ ایک اصول بنا۔ اب جب یہ سب بات ہوگی تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اب ایسا کریں گے، ایک جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھیں گے۔ اچھا جی، اب اس پر یہ اعتراض کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کیوں نہیں کی؟ تو میری پیاری بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حکمت سے پر ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اپنے صحابہ کے متعلق؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سابق النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کے پیچھے بھی اگر ہم چلے جائیں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ سب کا رستہ ایک تھا، سب کا رستہ ایک تھا، سب کا دستور ایک تھا، سب کا اصول ایک تھا، سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظمت کے لیے چلے اور دین کی حفاظت میں کٹ مرے، اور اسی طریقے سے دین کو مقدم جانا انہوں نے۔ تو فرمایا کہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد 2 دفعہ کے دماد تھے، 1 دفعہ کے نہیں 2 دفعہ کے، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کے رضی اللہ عنہما کے میاں صاحب،
ایک کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی دے دی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے 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 میں نکاح میں دیتا رہتا عمر کی، عثمان کی، سوری. تو امیر اللہ عمر کی قبر کو روشن کرے، جنہوں نے تراویح کی جماعت کا نظم قائم کر کے مساجد کو مزین کر دیا. سیدنا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، ابو طالب کے بیٹے. فرمایا میں شخص سے سخت بیزار ہوں جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو بلائی سے یاد نہ کرے، میں اس سے بیزار ہوں. حضرت اب یہ قول جا کر کون ہے جو روائس کو شیعوں کو سنائے؟ یہ شیعہ تو حضرت ابوبکر اور عمر فاروق سے نفرت کرتے ہیں، نعوذ باللہ. تو سیدنا حضرت جعفر کیا فرما رہے ہیں؟ میں شخص سے سخت بیزار ہوں جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھلائی سے یاد نہ کرے. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سلسلہ گفتگو میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، ہر نیک کام میں آپ کی کوشش انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور آپ ہر کام نہایت عمدگی اور بہتری کے ساتھ کرتے تھے، یہاں تک کہ اسی روش پر آپ کا انتقال ہو گیا. یعنی کہیں بھی حضرت عمر فاروق نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنے فائدے کے لیے، اپنے خاندان کے فائدے کے لیے کوئی کام کیا. یہ ایک ایسے عینی شاہد کی شہادت ہے جس نے حضرت عمر فاروق کو بہت قریب سے دیکھا تھا. الفاظ پر غور کر لیجیے اور پھر دیکھیے، غور سے دیکھیے، آپ کا مکمل سراپائے علم و عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہی علم کی، یعنی اب آپ دیکھیں نا، عوام کو اپنے حکمران سے شکایت اس وقت ہوتی ہے جب ان کے جائز حقوق اور مطالبات پورے نہ کیے جائیں. اب آپ بتائیے، پاکستان کا ایک ایک بندہ، امیروں کو نکال دیں، امیروں کے صحتوں پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. اب آپ دیکھیں نا، غریبوں کے پاس جائیں آپ، عام پبلک کے پاس، میڈیکل اس پہ کیا کہتے ہیں، وائٹ کالر مین کے پاس چلے جائیں، یعنی عام بیچارے عوام کے پاس چلے جائیں. آج وہ پانی کے ہاتھوں، بجلی کے ہاتھوں، گیس کے ہاتھوں کیسے رو رہے ہیں، بلوں کے ہاتھوں کیسے رو رہے ہیں، پیٹرول کے ہاتھوں کیسے رو رہے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ عوام کو اپنے حکمران سے شکایت اس وقت ہوتی ہے جب اس کے جائز حقوق یا مطالبات پورے نہ کیے جائیں. لیکن زمانہ خلافت فاروقی میں اس قسم کی شکایت کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. پتہ ہے، زکوٰۃ ہاتھ میں لے کر پھرتے تھے تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. ان کے مبارک دور میں وسعت حکومت کے باوجود ہر حقدار کو اس کا حق پہنچ رہا تھا. اس لیے آپ سے ڈرنے والے وہی چند افراد ہو سکتے ہیں جن کو آپ کسی کو کوتاہی کی وجہ سے، یعنی آپ سے لوگ وہ ڈرتے تھے جو انلیگل کام کرنا چاہتے تھے نا، بس وہی آپ سے ڈرتے تھے. باقی عوام تو آپ سے بہت محبت کرتی تھی، ورنہ جمہور مسلمان تو آپ سے دلی محبت رکھتے تھے اور عمر فاروق کے لیے دل سے دعا کرتے تھے. عوام میں آپ ہر دل عزیز تھے. ایک دفعہ کیا ہوا، پتہ نہیں اس میں ذکر ہے کہ نہیں لکھا، ایک دفعہ کیا ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ بہت بہت نا وہ دینے لگے ہیں، مہر کی رقم بہت زیادہ دینے لگے ہیں نا، تو بس آج سے صرف 400 درہم ہو، یعنی جو بھی اس وقت ان کا سکہ چلتا تھا، درہم ہی چلتا تھا میرے خیال میں. فرمایا کہ آج سے 400 درہم ہوگا. ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد کے ممبر سے اتر کر نیچے گلی میں آئے ہیں، ایک مدینے کی لڑکی نے آپ کو پردے کی حالت میں روکا اور کہا، عمر اللہ سے ڈر. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، عمر اللہ سے ڈر. یا یہ کہا، خلیفۃ مسلمانوں کے خلیفہ اللہ سے ڈریے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے؟ قرآن میں لکھا ہے کہ ڈھیروں کے ڈھیروں مہر دو. کنتار کا لفظ استعمال کیا اللہ نے ادھر، تو ڈھیروں کا ڈھیروں مہر دو. کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کو ڈانٹا ڈوٹا نہیں، اور یہ نہیں کہا کہ تم مجھے عقل سکھانے آئی ہے، میں عمر ہوں، یہ ہماری طرح نہیں ہے، ہمارے اللہ معاف کرے. فوراً اسے الٹے پیر مسجد نبوی کی طرف دوڑے، واپس آئے اور کہے کہ عمر تو سمجھتا تھا کہ اسے قرآن کا بہت زیادہ علم ہے، لیکن اسے آج عمر کو پتا چلا کہ مدینے کے مدینے کے بچیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت صاحب علم کیا ہوا ہے. میں آج سے اس پابندی کو اٹھاتا ہوں، جو مرضی جتنا مرضی اپنی بیوی کو مہر دے، میں اس میں کسی طرح سے آئندہ سے کوئی حد نہیں قائم کروں گا. آپ بتائیں
عمر فاروق کا روب ہوتا تو وہ ایک لڑکی اٹھ کر عمر فاروق کو اس طرح بولتی؟ دیکھیں، جب ایک حکمران اپنے پبلک کی، اپنے کیا کہتے ہیں، کیا میں کہتی ہوں، اپنی قوم کی باتوں کو سنتا ہے، ان کے مسئلوں کو جانتا ہے، ان کے لیے اچھائی سوچتا ہے، ان کے لیے آرام سوچتا ہے، ان کے حق حقوق کو پورا کرتا ہے، تو پھر اس حکمران سے اتنی محبت ہو جاتی ہے، پبلک کو اور عوام کو اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ، اور اتنا پیار ہو جاتا ہے کہ بس وہ بیچ میں نا پیار، ایسا پیار، محبت اور عزت بیچ میں آ جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک اچھا معاشرہ ترتیب دینے میں، ایک ملک کی ترقی میں بہت کام، مطلب بہت زیادہ جو ہے نا جس کا دخل ہے۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے، اب عمر فاروق کو کیا سمجھا رہی ہے وہ لڑکی، ایک لڑکی سمجھا رہی ہے، اور وہ سمجھ گئے۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کیا میں تمہیں قید کرا دوں گا، یہ نہیں کہا۔ تو فرمایا کہ ہر نیک کام میں آپ کی کوشش انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور آپ ہر کام نہایت عمدگی اور بہتری کے ساتھ کرتے، یہاں تک کہ اس روش پر آپ کا انتقال ہوا۔ یہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ یہ ایک ایسے عینی شاہد کی شہادت ہے جس نے حضرت عمر فاروق کو بہت قریب سے دیکھا۔ الفاظ پر غور کر لیجیے اور پھر دیکھیے کہ کیا بات کہی۔ اب دیکھیں کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، قول امام بن سیرین رحم اللہ۔ اب امام محمد بن سیرین جو تھے نا، ابن سیرین، محمد بن سیرین، یہ ان کی بڑی شان تھی بھائی۔ تعبیر رویا کا، یعنی تعبیر رویا کیسے کہتے ہیں، یعنی خوابوں کی تعبیر بتانے میں ان کو اپنا کہتے ہیں نا، ان کی اپنی مثال آپ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہو، اس کے متعلق یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ حضرت صدیق اکبر، صدیق و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت نہ رکھے اور ان کی شان میں گستاخی کرے۔ ان سب سے بڑھ کر لائق توجہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ان کا ارشاد ہے، ذرا غور فرمائیں، سورہ واقعہ کی طرف ملاحظہ فرمائیں۔ ہاں، میں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حضرت عمر فاروق کی بات بھول گئی ہوں، وہ بھی بتاتی ہوں آپ کو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر، کیا آپ مجھے اس لقب سے یاد کرتے ہیں؟ حالانکہ میں نے خود اللہ کے رسول کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عمر سے بہتر کسی آدمی پر کبھی سورج طلوع نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر، کیا آپ مجھے اس لقب سے یاد کرتے ہیں کہ حالانکہ میں نے خود اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر کسی آدمی پر کبھی سورج طلوع نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمان رسالت ماپ سے خیر الامت ہی کا نہیں، خیر الناس کا لقب مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر حضرت فاروق اعظم کی عظمت اور شان اور کیا ہوگی کہ بات جب ارشاد نبوی کی آ گئی تو آئیے مزید معلومات حاصل کریں اور دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے متعلق کیا کیا کہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں حضرت عمر فاروق کے اس قول کو بتاؤں، میں یہاں پر آپ کو ایک اور بھی حقیقت بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیونکہ نہیں لکھا تھا تو میں سمجھ رہی ہوں کہ جب نہیں لکھا تو میں اس کو بتا دینا چاہیے، کیونکہ ضروری ہے کہ بتا دیا جائے، اس میں تو نہیں ہے ذکر اس کا۔ اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب جب میں مر جاؤں تو تب جا کر میری چارپائی وہاں پر اما عائشہ صدیقہ کے پاس میری میت کو رکھنا اور کہنا کہ اب عمر تو مر چکا، خلیفہ امیر المومنین تو مر چکا نا، امیر المومنین نہیں، اب تو عمر آپ کے دروازے پہ آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ اجازت دیں تو عمر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ تو جب یہ اس طرح چارپائی لے کر گئے تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رو پڑی اور روتے روتے کہا کہ
کہا کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی کہ میں اپنے باپ اور اپنے میاں کے ساتھ دفن ہوں گی، کیونکہ آپ حجرہ عائشہ میں دفن ہے نا، لیکن مجھے میری ذات پر عمر کا احسان ہے۔ اور وہ احسان کیا تھا؟ یاد کریں، آپ کو یاد آ جائے گا، ایسے مشکل احسان نہیں تھا کہ نہ یاد آئے۔ ہاں، وہ احسان وہ تھا کہ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 14 سال کی تھیں اور ان پر ایک الزام لگا تھا کہ وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ نعوذ باللہ اما عائشہ کے لیے ایک غلط الزام لگا تھا، تو آپ پر زنا کا الزام لگا تھا۔ تو اس وقت جب یہ بات آگے ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب تم بتاؤ یہ جو لوگ ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، عمر تمہاری کیا رائے ہے اس بات میں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ کیا فرمایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا پاک ہے تیری ذات ہے اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان لگایا ہے انہوں نے، یہ تو بہت بڑا ان پر الزام لگایا ہے۔ یہ بات جب حضرت اما عائشہ، یہ بات اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سورہ نور میں، اسی وقت سورہ نور کا حصہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتار دی۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ الفاظ میرے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، آپ کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زمین پر فرش پر بیٹھ کر بولے تھے، اور آسمان کے رب نے اس کو قرآن میں لکھ دیا۔ آج بھی جب ان الفاظ کو آپ پڑھے سورہ نور میں سبحانک ھذا بہتان عظیم، ہائے ہائے پاک ہے تیری ذات اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان لگایا اما عائشہ پہ، یہ تو بڑا الزام لگایا ہے، اما عائشہ تو اس الزام سے بری ہیں، اما عائشہ ایسا نہیں ہو سکتی۔ اور کیا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ آپ کی جوتی پہ گند لگا ہوا تھا، یعنی کسی جانور کی پخانہ وغیرہ لگا تھا یا کچھ لگا تھا، تو فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا فوراً کہ جاؤ یہ جوتی آگے سے ہٹا دو، کہیں میرا محمد اس کو پہن نہ لے، یہ گندی ہے، یہ گندی جوتی ہے، اس پہ پلیدگی لگی ہے۔ تو کیا یا رسول اللہ، جو رب آپ کو گندی جوتی نہیں پہننے دے سکتا وہ تو سوچ لیں ایسی ہی اماں پاکیزہ تھیں کہ جن کے لیے قرآن نازل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع آپ کی شان میں بولے، اور اس رکوع میں، ان 2 رکوع میں یہ بات حضرت عمر فاروق کی آج بھی آپ کو لکھے گی، اور 22 جگہ نہیں 27 جگہ پہ جو عمر کی رائے فرش پہ تھی وہ رب کی رائے عرش پہ تھی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میں سمجھ رہی تھی آج سمٹ جائے گا، نہیں، اگلی دفعہ انشاءاللہ وہ تمام رائے، کیونکہ یہ ذرا بہت تفصیلی ہے، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اگر زندگی رہی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اصل بات یہ ہے کہ وقت کے لیے آج جمعہ ہے، جمعہ کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے، اور میں جس طرح جمعے کی دعا مانگنا چاہتی تھی وہ نہیں ہو پاتی۔ اس وقت آپ لوگوں سے التجا یہ ہے کہ دعا کو نہ چھوڑا کریں، دعا میں شامل ہو جایا کریں، اور دعا کو نہ چھوڑ کے جایا کریں۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس دعا میں کوئی ایسا اللہ کا بندہ شامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں، یا آپ لوگوں کی آمین اللہ کو ایسی عرش تک پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کے مسئلوں کو حل کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے دل کے نہا خانوں سے دعا کیجئے۔ ہماری 3 بہنیں بہت پریشان ہیں، اللہ ہماری 3 بہنوں کی پریشانی کو دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ بس خصوصی کرم فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جزا الله أن محمدا ما هو آله. جزا الله أن محمدا ما هو آله. جزا الله أن محمدا ما هو آله. اے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ جو ایک دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھا، اے اللہ اس کو قبول فرما لے. ہمارے دنیا سے جتنے لوگ جا چکے ہیں، جتنے مرحومین ہیں، اے اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے جتنے مرحومین جا چکے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو توشہ آخرت بنا دیجئے، ان کی مغفرت کا باعث بنا دیجئے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے. اے اللہ میرے اپنے والدین منصور احمد صدیقی، میمونہ اختر، قاضی ضیاء اللہ صاحب، عزیزہ خاتون، جاوید بھائی اور فہمیدہ بھابھی کو، عفیف کوثر کو، یا اللہ تبارک تعالیٰ ہماری درس کی جو بہنیں ہیں، اہلیہ محمد ذوالفقار ہیں، اہلیہ سہیل ہیں، یا اللہ بنت نسیم ہیں، اہلیہ خالد ہیں، جو ہمیں چھوڑ کے جا چکی ہیں، ان سب کے لیے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس میٹنگ کو مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اللہ، ہم روز روز نافرمانیاں کرتے رہے، آپ روز روز ہمارے جہاں سے دفتر جاتے رہے نافرمانیوں کے، ہمارے جو اعمال جاتے رہے نافرمانیوں کے، آسمان کے انہی دروازوں سے ہمارا رزق بھیجتے رہے. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہم نے اپنے رب کو بہت ناراض کر دیا. آج اس محفل میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. یا اللہ پاک، اے اللہ پاک رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے. ہمارے والدین نے جیسے بچپن میں ہمیں پالا پوسا پیار دیا، اللہ ان سے اس پیار سے کہیں زیادہ پیار کو بڑھا کر آپ ان پر پیار نچھاور فرمائیے. یا اللہ ہمارا وجود ہمارے والدین کے لیے باعث مغفرت بنا دیجئے. ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. یا اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما دیجئے، ساس سسر پہ رحم فرما دیجئے. یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر رنا، میلیہ، محسن، ماریانہ، سنبل کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے. ہماری 3 بہنیں بہت پریشان ہیں عائشہ، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان بہنوں کی یا اللہ سحر کی فریال کی، اور اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں عائشہ کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ان کے لیے دنیا بھی جنت بنا دیجئے، آخرت وسیع جنت عطا فرما دیجئے. ان کی آئی بھی مشکلوں کا رخ پھیر دیجئے، ان پہ کرم فرما دیجئے. اس جگہ سے ان کے لیے خیر و برکت نازل فرمائیے جہاں سے ان کا سان و گمان بھی نہ ہو. یہ آپ کا وعدہ ہے. اے اللہ پاک احمد کو، نعمان کو، نواز صاحب کو نیک روزگار عطا فرما دیجئے. یا اللہ اہلیہ اعظم کو، شہناز کو، اہلیہ عاشق کو بہترین اپنا گھر عطا فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. یا اللہ میرے گھر والوں کو اور جو سننے والے ہیں ان سب کے گھر والوں کو، یا اللہ پاک ہماری نسلوں کو
اور جتنے سننے والے ہیں ان سب کی نسلوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو مومن بنا دیجئے اور صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام کے تمام علماء حق، علماء دین، علماء پاکستان، علماء ہند، اور اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اللہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، حضرت جی کو، اور تمام علماء اسلام کی جان و مال اور ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو شیعہ کافر لوگ، یا اللہ جتنے بھی یہود ہیں انہیں سارا مسلمانوں کے دشمن ہیں، علماء حق کو مروا رہے ہیں، اللہ ان کا بدلہ آپ خود لیجئے، اور اللہ ہماری اس مختصر سی زندگی میں ہمیں ان سے یہ تمام کے تمام آپ بدلے لے کر دکھائیے۔ اے اللہ علماء حق کا، علماء دین کا کہیں خون بہت قیمتی ہے، اس کو رائے گاہ جانے نہ دیجیے۔ یا اللہ ندیم بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، حضرت جی عمیر، نازیان، دلیپ، عبداللہ، اہلیہ حسین کو، اور اللہ پاک شازیہ، عائشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، حمید، حسن، نازیہ، مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، عنایت، عادل، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے نیک مقدر ان کے کھول دیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بچیاں اور بچوں کے لیے، حفصہ، فاطمہ کے لیے، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بین، شفیفہ، مانور، بنات سرور، فخر، سعدیہ، نظام، فخر، عبد المتین، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، صدف، ختیجہ، شائستہ، نمرہ، ان سب کی شادی بہترین اور اچھی جگہ جلد ہو جائے۔ اللہ جن بچیوں کے لیے انتخاب ہو چکا، اللہ اس کا انتخاب آگے بڑھ کر اس میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اگر نیک اور شریف لوگ ہیں تو ملا دیجئے، اور اگر دھوکے باز لوگ ہیں، فراڈ ہیں، فریب ہیں، مکار ہیں، تو ان سے جان چھڑوا کر اچھی جگہ پر اچھی جگہ پہ ان کا جوڑ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں پاکستان کو اسلام کا قلعہ اور اسلام کا مصباح بنا دیجئے۔ یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ بوسنیا، چیچنیا، صومالیہ، اللہ تبارک تعالیٰ مشرق، یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں کشمیر، فلسطین، یا اللہ پاک عراق اور افغانستان میں، یا اللہ تمام مسلمانوں کو، مشرقی ترکستان، انڈیا اور چائنا کے مسلمانوں کو ہدایت، زندگی، صحت، تندرستی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ان کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ چار چپیرے ان کی عزتوں کی حفاظت فرما دیجئے، ان کی جان، مال، آبروؤں کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، پاکستان میں بجلی کو اور اللہ تبارک تعالیٰ پیٹرول کو سستا کر دیجئے، پاکستان کو قرضوں سے نجات دیجئے، پاکستان کو خود غرض، مطلبی اور ظالم حکمرانوں سے نجات دیجئے۔ یا اللہ پاکستان کو کوئی نیک حکمران عطا فرما دیجئے، پاکستان کی باغ دوڑ آپ خود سنبھال لیجئے۔ اے اللہ پاکستانیوں کے عمل کو مت دیکھیے، اللہ پاکستانیوں کے عمل کو بھی ہدایت یافتہ کر فرما دیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، جس طرح تو اپنے قرآن پاک کی جو کہ شب قدر میں نازل ہوا حفاظت فرما رہا ہے، اسی طرح شب قدر میں اللہ معرض وجود میں آنے والے اس ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیے، ہمارے بچے بچیوں کے امتحانات ہیں ان کو 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں خود بھی سب سے بڑے امتحان جو کہ برزخ کا امتحان ہوگا اس میں اللہ 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد نبیا وہو الخاتم الانبیاء۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اس کوشش کو قبول فرما لیجئے، اس میٹنگ میں خوب برکت عطا فرما دیجئے، اور اللہ اس کو ہمارے لیے مغفرت کا باعث بنوائیے، مامنین کی مدد فرمائیے، ان کو اجر عظیم عطا فرمائیے،
ہماری جو 3 بہنیں بہت پریشان ہیں، یا اللہ پاک ان کی پریشانی کو اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں عائشہ، فریال اور اللہ سحر کی پریشانی کو دور فرما دیجئے. یا اللہ ان کی زندگیوں میں سکون اور خوشیاں لے آئیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.